ابو غسان بن اسماعیل اور اسحاق بن ابراہیم نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ابو غسان نے کہا ہمیں معاذ نے حدیث سنائی، اور اسحاق نے کہا ہمیں دستوائی یعنی کپڑے والے ہشام کے بیٹے معاذ نے خبر دی۔ انہوں یعنی معاذ نے کہا مجھے میرے والد نے عامر احوص کی حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اذان سکھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر دوبارہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو بار، اشہد ان محمد رسول اللہ، دو بار، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، دو بار۔ اسحاق نے یہ اضافہ کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 842۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، بلال اور نابینا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 843۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 844۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ابن ام مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 845۔ یحییٰ بن عبداللہ اور سعید بن عبد الرحمن نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ اس مذکورہ بالا روایت کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 846۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پر طلوع فجر کے وقت حملہ کرتے تھے اور اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے، پھر اگر اذان سن لیتے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت اسلام پر ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آگ سے نکل گیا، اور اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 847۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہتا ہے اسی کی طرح کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 848۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے جو امید ہے وہ میں ہوں گا، چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 849۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے ہر ایک اللہ اکبر کہے، پھر وہ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر وہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے
تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہے۔ پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 850۔